بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 نومبر کی کال تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ شہر اقتدار پر قابض حکمران لٹیرے چور ڈاکو ڈر گئے، کانپ گئے۔ نیا فرمان جاری ہوا ہے کہ پورا شہر بند کر دو، پورا شہر جلا دو۔ ارے بھائی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ تو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ فرما رہے تھے، آپ کے وزراء، آپ کے مشیر، آپ کے ٹاؤٹ صحافی چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ جی تحریک انصاف 3 سے 4 ہزار لوگ لے کر آئے گی، تو پھر یہ کاہے کی پریشانی ہے؟ یہ کاہے جو ہے آپ کو اتنا ڈر ہے، خوف ہے؟ ابھی تو 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم پڑا ہوا ہے۔ ابھی سے انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ پورا شہر بند کر دو، طلبہ کے جو ہاسٹلز ہیں وہ بھی بند کر دو، اڈے ہیں وہ بھی بند کر دو، بسیں، ٹرک کے ٹرانسپورٹ، ہر طرح کا سسٹم بند کر دو، ہوٹلز، ریسٹورانٹ سب کچھ بند کر دو۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے اسلام آباد آنے والے تمام راستے بھی 24 گھنٹے سے پہلے بند کر دیے ہیں۔ تمام موٹر ویز جو اسلام آباد کی طرف آتی ہیں وہ جناب بند کر دیے ہیں۔ حکم جاری ہوا ہے، اور اس حکم کی وجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ قیدی نمبر 804 جو پچھلے 16 ماہ سے بے گناہ اڈیالہ جیل میں قید ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ ہار نہیں مان رہا، وہ بلیک میل نہیں ہو رہا، وہ کسی جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگ رہا۔ عمران خان آج بھی کہہ رہا ہے کہ 24 نومبر کو پوری قوم نکلے، یہ جو ہے آزادی کا دن ہوگا، یہ ان چوروں لٹیروں سے نجات کا دن ہوگا۔ وہ چور لٹیرے جنہوں نے جو اس ملک پر قابض ہیں، اس ملک کے وسائل پر قابض ہیں، ان کا جینا مرنا تو بیرون ممالک میں ہوتا ہے، ان کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ یہاں سے چارٹرڈ طیارے لے کر بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں، اور اقتدار کے مزے یہ پاکستان میں لیتے ہیں، یہاں سے پیسہ بناتے ہیں، پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر یہ جائیدادیں بناتے ہیں۔ تو اب فائنل کال ہے، پورا ملک تیار ہے، پورا ملک عمران خان کی کال کے اوپر اپنا بستر باندھ چکا ہے، قافلے نکل چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی کہ مہر عبدالستار جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جب ان کو پولیس اٹھانے آئی تو پورا گاؤں ان کو بچانے آ گیا، اور پولیس بھاگ گئی ہے، پولیس نس گئی ہے۔ اور یہی صورتحال پورے پاکستان سے ہے، ان کا ظلم و ستم عروج پر ہے۔ وہ محسن نقوی جو کہہ رہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے اسلام آباد کی پولیس کو سڑکوں پر لے آئے، ایک پورا مارچ کیا، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں، یہ جو ہے اپنا بھارت پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ سب کوششیں اپنے ہی لوگوں کو، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تھی۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کانپ گئی ہے، حکومت ڈر گئی ہے، حکومت ابھی بھی جو ہے اڈیالہ جیل کے باسی کی منت ترلا کر رہی ہے، اور کوششیں کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے 24 نومبر کی جو کال ہے وہ کینسل ہو جائے، اس کو معطل کر دیا جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عدلیہ کے احکامات پر عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچے، تو ان کو ایک دفعہ پھر عدالتی احکامات کو رونتے ہوئے جو ہے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف تو یہ عدالتوں میں معافیاں لیتے ہیں، ترلے کرتے ہیں کہ جی ہمیں معاف کر دیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں جب دوبارہ پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی تو پھر جو ہے اس حوالے سے جو سردار اعجاز اسحاق خان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے دبنگ جج ہیں، آج انہوں نے جس طرح کے ریمارکس دیے تھے، جس طرح انہوں نے آر پی او اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جو ہے کلاس لی تھی، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ صورتحال ہم سب کے سامنے ہیں، معاملات ہم سب کے سامنے ہیں، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جو معاملات کیے جا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ یہ حکومت
اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ جو نہتے کارکنان ہیں ان کے اوپر گولیاں بھی برسانے سے یہ باز نہیں آئیں گے، یہ لاٹھی چارج بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ عوام میں یہ جانے جوگے نہیں رہے۔ عوامی جو مقبولیت ہے وہ ان کے پاس نہیں رہی ہے۔ اس وقت جو عوام کی نبض پر جو قبضہ ہے وہ عمران خان کا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ پارا چنار میں حملہ ہوتا ہے، پاکستانی شہید ہوتے ہیں، جو ملک کا وزیر دفاع ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے بشرا بی بی جو ہے اور علیمہ خان کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ ان کی پوری پریس کانفرنس میں ایک جملہ بھی ان شہیدوں کے لیے نہیں تھا۔ اس سے بڑی بے شرمی، بے غیرتی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ خواجہ آصف وہی ہے شخص جو ایک بیوہ خاتون سے ہارا ہوا ہے۔ یہ وہی خواجہ آصف ہے جس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے جنرل باجوہ کے پاؤں پڑا تھا، اس کا منت ترلا کیا تھا۔ آج یہ شخص جو ہے ان شہیدوں کے اوپر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو آج پارا چنار میں ہونا چاہیے تھا، اس حکومت کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، مگر ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں پورا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، کوئی خبر نہیں ہے اس واقعے کی۔ وزیر اعظم ہے وہ تڑیاں لگا رہا ہے کہ جی جو بھی پاکستان اور سعودی عرب کے رشتے میں حائل ہوگا، جو بھی تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے۔ حضور والا، آپ اس ملک کے لیے کام کریں۔ اگر آپ کے پاس چوری، بندوق کی نوک کے اوپر جو معاملہ ہوا ہے، آپ نے جس طرح سے جو ہے اس 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا، اس کے نتیجے میں آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، تو آپ قوم کے لیے کام کریں، اس ملک کے لیے کام کریں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے ان کی نون لیگ کی یہ پریشانیاں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ پریشان ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ حکومت کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہے، ان کو ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی کال کے اوپر لاکھوں لوگ اسلام آباد آنے والے ہیں، پورے ملک سے جو ہے لوگ آئیں گے، عوام کا سمندر آئے گا، تو ہم اس کو روک نہیں پائیں گے، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ادارے پاکستان کے ہیں، اس عوام کے ہیں، اور عوام کے اوپر یہ کبھی بھی ایک حد سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتے، کوئی سیدھی گولیاں نہیں برسا سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ پیشگی حکمت عملی بنا لیں، اس معاملات کو روک لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، عوامی سمندر آپ کو بہا کے لے جائے گا اور آپ اس میں غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے شہر اقتدار کی۔ شہر اقتدار کو بند کیا جا رہا ہے، جڑواں شہروں کو اس وقت مکمل طور کے اوپر سیل کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی شخص نہ آ سکے نہ جا سکے۔ جو وہاں کے مقیم ہیں، جو شہر اقتدار کے باسی ہیں، وہ بھی اس حکومت سے تنگ آ گئے ہیں، وہ بھی ان کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔